ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مسائل کے حوالے سے۔ بہت عرصہ پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی اور اس کے بعد گاہے بگاہے ملازمین ہم سے رابطہ کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ ملازمین کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ بہت دفعہ یہ وعدے ہوئے اور ایم ڈی صاحب کی طرف سے بھی کئی بار یہ وعدے کیے گئے اور یونین سے ملاقاتوں میں بھی یہ باتیں ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وعدے وفا نہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے اب، اور ملازمین کیا کر رہے ہیں، یونینز کیا کر رہی ہیں؟ سی بی اے بھی احتجاج پر ہے، مختلف حلقوں میں احتجاج ان کا جاری ہے، مختلف ڈویژنز میں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج کا سلسلہ کراچی سے باہر تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں اور جو ملازمین ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، ان کی طرف سے بھی خطوط لکھے گئے ہیں ایم ڈی صاحب کو اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کے مطالبات بھی فوری طور پر پورے کیے جائیں۔ اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب سہیل میمن صاحب نے، جو کہ ریٹائرڈ آفیسرس کے نمائندہ بھی ہیں اور ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کے کنوینر بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب۔ تو سہیل صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے اب، کیا بہتری آئی، کہیں کوئی بہتری آئی ہے؟ افسر شاہین صاحب تقریباً 3-3.5 سال سے تو میٹرو جو ہے، میٹرو چینل ہمارے ان مسائل کو اجاگر کر رہا ہے، اور آپ کا پروگرام میٹرو میٹرس جو ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مستقل ملازمین کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے۔ 2019 سے ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہوں ان کے واجبات رکے پڑے اور ان واجبات کا ادا نہ ہونا اور اس طرح سے معاشی مسائل کے لوگ شکار ہوئے ہیں۔ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ اصل میں اس میں سنجیدہ نہیں، سی بی اے جو ہے وہ کرتی رہتی ہے معاملہ، احتجاج بھی کرتی رہتی ہے۔ پچھلے ادوار میں بھی سی بی اے نے ایک بڑا احتجاج کیا اور کارپوریشن بننے جا رہا تھا کہ جی ہم روک لیں گے، مگر سی بی اے سمیت تمام یونینیں جو امپلائیز کی ہیں وہ ناکام رہی ہیں ایم ڈی صاحب کے اس معاملے میں، کیونکہ صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ پہلے ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر بن کر آئے تھے، بعد میں انہیں سیکٹری بھی کا بھی چارج دے دیے گا اور انہوں نے پورا جو ہے کارپوریشن ایکٹ جو ہے اس کو تشکیل دیا۔ اب واٹر بورڈ میں ایک ایسی صورتحال ہے کہ ابھی تک یہی تعینین کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، گزٹ بھی آ گیا اور کارپوریشن کا اناؤنس بھی ہو گیا۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ پرانی بجٹ بک پہ صرف ٹائٹل اس کا چینج کیا گیا، وہ رہی ہوئی واٹر سیوریج بورڈ کی۔ تو اصولی طور پہ جو ہے وہ ہماری جو اس وقت واجبات کی صورتحال ہے وہ 7 ارب پہ پہنچ گئی ہے، جس میں سے 3.5 ارب روپے ہمارے سی پی فنڈ کے ہیں، اور وہ گزشتہ ادوار میں 6-7 سالوں میں ہماری جو ادارے کے سربراہ رہے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹرز، وہ جو ہے اس کو ری اپریٹ کراتے رہے، جبکہ یہ ہوتا نہیں ہے، اور آپ نے اس میں کئی پروگرام بھی کیے اور اس پہ اجاگر بھی کیا۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ سارا کے سارا جو ہے معاملہ ایم ڈی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ جس وقت وہ ایک لسٹ فائنل ہوتی ہے، وہ جاتی بھی ہے، تو ایم ڈی صاحب اس کو دیکھتے ہیں، اب وہ جو پیمنٹ والی جب اماؤنٹ ہی نہیں ملے گا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس اب ریکوری بھی بہت اچھی آ رہی ہے، ہم 1 ارب اور 80 کروڑ روپے ماہانہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اور ہمارے آن کرتے ہیں اس بات، آفیشلی ہے یہ معاملہ، اور اس میں جو ہے یہ ہمارے ڈی ایم ڈی آر آر جی اور جو ہے وہ عمران زیدی صاحب ہیں، تو انہوں نے جو ہے ٹیکس کے اندر جو ہمارے امپلائیز یا آفیسر ان کے ساتھ بڑی کوآپریشن ان کے حوالے سے مل کے میٹنگیں کرتے ہیں روز، اور اب اتنی ریکوری ہو جائے۔ پھر ہمارے ادارے میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے ایم ڈی صاحب کو سی بی اے نے مشورہ دیا کہ اسکریپ پڑا ہوا ہے، تو سی بی اے کے ارشاد احمد خان کو بھی جو ہے وہ کمیٹی کا ممبر بنایا گیا جب اسکریپ کمیٹی بنی، اور نیلامی میں بھی سی بی اے شامل تھی، وہ اسکریپ جو ہے اس کی نیلامی بھی ہو گئی،
اور نیلامی ہونے کے بعد وہ اسکریپ بھی 80% اٹھ چکا، 80% اسکریپ بھی اٹھ چکا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے صرف 88 کروڑ روپے وہ ادارے میں آئے، مگر یہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ 88 کروڑ روپے گئے کہاں۔ تو وہ تو 4-5 ارب کی بات ہو رہی تھی۔ 4.5 ارب روپے کا اسکریپ تھا۔ اس کو جو ہے باقاعدہ سی بی اے نے بھی ایکسیپٹ کیا، پیپلز لیبر یونین نے بھی ایکسیپٹ کیا، تمام یونینوں کو آگے کمیٹی نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ جو ہے 4 سال، اور جب بورڈ سے منظوری لی گئی ہے، بورڈ سے 80 کروڑ روپے 50 کروڑ کی نہیں، انہوں نے یہ بات ہی رکھی تھی ہمارے بورڈ سے کہ یہ 4-4.5 ارب روپے کا اسکریپ ہے، اگر ہم اس کو بیچ دیتے ہیں تو ہم تو ملازمین کو جو ہے فارغ کر دیں گے۔ اور کمٹمنٹ بھی یہی تو کیا تھا، کمٹمنٹ بھی تھا ایم ڈی کا کمٹمنٹ، مگر ایم ڈی نے اپنے کمٹمنٹ پورے نہیں کیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ڈیجیٹل ہمارے یہاں حاضری سسٹم آ گیا، تو وہ اس پہ بھی ایم ڈی صاحب کی جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ ہماری مشینیں خراب ہیں، کئی جگہ ابھی تک جو ہے وہ پروگرامنگ آفیسر جاتے ہیں اور جا کے لیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت بڑی ملازمین کے واجبات کے حوالے سے گیر ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی بتائیے سہیل میمن صاحب کہ آؤٹ سورس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کون کون سے شعبوں میں؟ میڈیکل کا شعبہ ابھی تک اسٹریم لائن نہیں ہوا ہے، اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ علاج معالجہ جاری ہے، دوائیں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں، کیا صورتحال ہے اس پہ؟ تو سی بی آئی کا بھی اس پہ سٹانس یہی ہے جو انہوں نے مظاہرے شروع کر رکھے ہیں۔ اکثر شاہین صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں میڈیکل کا شعبہ تقریباً ان 7 سالوں میں تو بالکل تباہ تر ہو گیا۔ یہ 3 ادوار کی سی بی اے ہے ہماری، یہ بھی اس کو قابو نہیں کر پائی۔ 28 کروڑ روپے کا بجٹ، چند ہزار یعنی 9,000 ہمارے امپلائیز ہیں اور آفیسر ملا کے 12,500 کے قریب۔ تو سارے تھوڑی بیمار ہوتے ہوں گے؟ تو ٹوٹل جو ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں سرکاری طور پر اور غیر جانبدار طور پر آڈٹ کرایا جائے تو 1800 سے 2,000 ملازمین جو ہے یہ سال کا 28 کروڑ کا بجٹ کھا جاتے ہیں۔ اس میں انتظامیہ پوری شامل ہوتی ہے، اس میں میڈیکل سیکشن والے شامل ہوتے ہیں اور جعلی فائلیں بن جاتی ہیں جعلی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سی او صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جی میں اس کو ڈیجیٹل میڈیکل سسٹم کر دوں گا، اور انہوں نے باقاعدہ لیٹر بازی بھی کی، اس کی بٹس بھی ہوئیں۔ تو وہ نا ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، خاص طور پہ آفیسر ایسوسیشن ہو یا ہماری اپنی ایک یونین بھی ہے ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ۔ انشورنس کے اگر میڈیکل انشورنس کمپنی کے ذریعے کرایا جاتا ہے تو ملٹی نیشنل کمپنی میں اور دیگر جگہوں پہ بہت جگہ یہ ہو رہا ہے، تو ایک اچھی چیز ہے، مگر یہ ہے کہ ایک معتبر کسی ادارے کو دیا جائے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ یونائٹڈ کے نام سے کوئی ہے اپنا سلسلہ، وہ تو ہیلتھ انشورنس ہے، ہیلتھ انشورنس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہیلتھ فیسلٹی کس ہیلتھ فیسلٹیز تو ہماری یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میڈیکل اسٹور، دوائیں، ہر دوسرے مہینے پیمنٹ رک جاتی ہے۔ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ کبھی ڈیواگو کی پیمنٹ رک جاتی ہے، کبھی اسپتالوں کی پیمنٹ رک جاتی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بہترین ہاسپٹل تو اس وقت ڈاؤ میڈیکل ہے، اور اس کے بعد اگر صحیح فیسلٹیز کے معاملے میں دیکھا جائے 7th ڈے ہاسپٹل ہمارا بڑا پرانا پینل پہ چلا آ رہا ہے، اس کا نرسنگ سسٹم بھی بہت اچھا ہے۔ تو پھر ابھی سی بی آئی نے جو ہے وہ پٹیل ہاسپٹل بھی جو ہے وہ پینل پہ لے کر آئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ آفیسر ویلفیئر ایسوسیشن ہماری وہ کہ ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے اگر کوئی انشورنس کمپنی ہائر ہو جاتی ہے، معتبر کمپنی، تو اس سے یہ ہے کہ ہر ملازم کو ایک ڈیجیٹل کارڈ مل جائے گا، اور یہ جو روز کی جو کبھی پیمنٹ یہ رک گئی کبھی وہ رک گئی، میڈیکل ہمارا بند ہوتا ہے کھلتا ہے بند ہے، تو کراچی سے باہر بھی جو ہے وہ میڈیکل ڈیجیٹل کارڈ چلے گا۔ اور اگر یہ میڈیکل کو سسٹم کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں اچھی معتبر انشورنس کمپنی کو، جیسے تو اس کے لیے تو پھر دیکھیں ٹرانسپیرنسی بھی تو ہونا ضروری ہے نا، اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایڈورٹائز کریں۔ جناب انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اشتہار بھی شائع کیے ہیں اخبارات میں، ایسی سی او صاحب نے میڈیکل کے حوالے سے، میڈیکل کے انشورنس کے حوالے سے انہوں نے بٹس بھی مانگی، اور اس کے بعد حکومت سندھ کو ایک لیٹر بھی لکھا کہ اس بٹس کی جو ہم کھولنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو ہے تقریباً آدمگیر انشورنس نے بھی کیا، اور ای ایف یو اسٹینڈ فیڈریشن والوں نے بھی کیا، ایک جو امریکن انشورنس کمپنی ہے انہوں نے بھی کیا،
اور ایک لاہور کی کوئی کمپنی بتاتے ہیں جس پہ سی بی اے کا زیادہ اختلاف بھی ہے، یونائٹڈ اپنا یونائٹڈ کے نام سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی او صاحب جو ہے وہ باقاعدہ واضح طور پر جو ہے میڈیا کو بلائیں اور یونین کو، تمام یونینوں کو بٹھائیں اور اس کا جو پوری صورتحال رکھیں کہ بھائی یہ انشورنس کمپنی ہے اور یہ آپ کو فیسلٹیز دے گی. اچھا، پھر اس میں ایک لمٹ مقرر ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 5 سے 7 لاکھ روپے اہم میجر کیسز جیسے کینسر ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے، آپ کا یہ ہماری سے صلاح صاحب سے ہماری اپنی ذاتی میری بھی اپنی گفتگو رہی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 7 لاکھ یا 5 سے 7 لاکھ روپے تو جو ہے وہ تو ایک لمٹ ہے ہوگی، باقی جو جنرل بیماریاں ہیں اس کے لیے نو لمٹ ہے. لازمی بات ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، یا ٹی بی کے پیشنٹ ہوں گے یا جو بھی، تو سارا واٹر بورڈ تو ٹی بی کا پیشنٹ نہیں ہے، سارے واٹر بورڈ کے اندر جو ہے وہ بخار کے پیشنٹ نہیں ہے. تو ہر گھر میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایک پرابلم آتی ہے، تو وہ ایک بہترین ڈیجیٹل کارڈ ہوگا اور اس ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے ہم جو ہے ان کے پینلز کے ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، نہ ہمیں واٹر بورڈ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرنا پڑے گا اور انہیں بھی پریمیم کی ایک رقم جایا کرے گی، پورا بجٹ بھی نہیں دے یہ رہا. بات کہاں تک پہنچی؟ اس پہ جو ہے وہ سی بی اے کا اور کچھ یونینوں کا اختلاف ہے. جو یہ آؤٹ سورس کی بات کرتے ہیں، میڈیکل آؤٹ سورس تو ہو نہیں رہا. میڈیکل کے سسٹم کو انشورنس کمپنی کے تھرو ملازمین کو دیا جا رہا. میڈیکل آؤٹ سورس ہی ہوا نا فلم میں صاحب. یہ محترم آؤٹ سورس کسی پرائیویٹ کمپنی کو آپ ٹھیکہ دے دیں گے، اس کے ذمہ کر دیں گے کہ جی اب آپ نے میڈیکل سروس دینی ہے. آؤٹ سورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر آؤٹ سورس تو اس صورت میں ہوگا کہ ایک پریمیم کی رقم جا رہی ہے آپ کے ملازمین کو، جو ہے وہ باقاعدہ کر رہے ہیں، ٹریٹمنٹ اچھا مل رہا ہے. ہیلتھ انشورنس کور ایک الگ چیز ہوتا ہے، لیکن اگر میڈیکل کا شعبہ ہی پورا ان کے حوالے کر رہے ہیں تو پھر تو میڈیکل کا شعبہ دیکھیں، ابھی انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے، سارا شعبہ اور او پی ڈی بھی بنا دی اور بیڈ بھی لگا دیے، وہ بھی تو آؤٹ سورس تھا. وہ تو امپلائمنٹ دی ہوگی نا، کنسلٹنٹ ہائر کر کے وہ پورا میڈیکل کا اچھا یہ بتائیے کہ کنسلٹنٹ کے حوالے کر دیا تھا. اس سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ جو ڈسپینسریز میں رنگ و روغن ہو رہا تھا، ایمبولینسز تیار ہو رہی تھیں، چیزیں ہو رہی تھی، وہ اس کا کیا بنا؟ جناب یہ 2 سال پہلے میٹرس نے جو ہے بڑی محنت کی تھی اس پہ، اور ہمارے ڈی ایم ڈی ہوتے تھے وقار ہاشمی صاحب، انہوں نے تمام ڈسپینسریز کو رینویٹ کرایا، ایمبولینس بھی پہنچی، مگر صورتحال ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اپنے لوگوں کی ہے اور کچھ یونینوں کے بھی معاملات ہیں. آؤٹ اسٹیشن پہ جو ہے وہ مختلف یونینیں کام کرتی ہیں، تو ایمبولینس پہ جو ہے ہر یونین یہ چاہتی ہے کہ اس کا قبضہ ہو. اور ڈسپینسریز میں بھی جو ہے وہاں ڈاکٹر بیٹھنے شروع ہوئے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو پارٹ ٹائم میڈیکل آفیسر انہوں نے اپائنٹ کیے تھے یا اس میں کنسلٹنٹ کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، تو وہاں بھی یونینوں کی ایک سیاست چلتی ہے کہ جو ہے وہ سی بی اے کی کمیٹی پہنچ جاتی ہے، تو پھر پیپلز لیبر یونین کی کمیٹی پہنچ جاتی ہے، یعنی مختلف. ہمارے یہاں 13 رجسٹرڈ یونین ہیں. اب 13 رجسٹرڈ یونین اگر آؤٹ اسٹیشن کی ڈسپینسز رینویٹ بھی ہوئی اور ادھر جو ہے وہ اگر سیاست کی جائے گی میڈیکل میں، نہیں تو وہ یونین بھی جاتی ہوں گی تو ملازمین کے علاج کے لیے جاتی ہوں گی نا. ملازمین کے لیے جاتی ہوں گی، مگر وہاں رش لگتا تھا. رش ہونے کے بعد جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے میں تو اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ پرچی ہو، کوئی نمبر ہو، کوئی کوئی سسٹم نہیں رکھا گیا، ٹوکن وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں رکھا گیا. جو پہلے ہے اس کو پہلے یہ دیکھیں، یہ ڈسپینسریز ہمارے کے ڈی کے دور سے چلی آ رہی ہیں اور اس میں باقاعدہ میٹرنٹی ہوم ہوتا تھا اور اچھا باقاعدہ ڈیلیوری کیسز وہیں ہوتے تھے آؤٹ اسٹیشن کے اندر. اس میں اپنا دائی ہوتی تھی، اس میں لیڈی ڈاکٹرس رکھی ہو جاتی تھی اور پارٹ ٹائم میڈیکل آفیسر علاقے میں ہوتے تھے. تو اب اگر ہم دیکھیں، اختلاف سی بی اے کر سکتی ہے، یونین کر سکتی ہیں کہ میڈیکل کے سسٹم کو جو ہے وہ آؤٹ سورس جس کو یہ نام دیتے ہیں، تو ہم نے اس ملک میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تمام پاکستان کے اداروں میں جہاں انشورنس کمپنیاں فیسلٹیز پرووائڈ کروا رہی ہیں، تو وہاں اگر آپ آغا خان چلے جائیں، آپ دوسرے ہاسپٹل چلے جائیں، تو ان پینل لکھے ہوئے ہوتے ہیں
کہ یہ اسٹیٹ لائف کے پینل پر رہی ہے، تو وہ کمپنیاں ہمیں بہتر علاج فراہم کر سکتی ہیں، کیونکہ اب ہمارا یہ جو ہے میڈیکل سسٹم جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. یا تو اثر جو ہے صلاح الدین صاحب اس کو سیٹ کریں، تو یہ ایک آؤٹ سورس کا. اور پھر جس وقت یہ آؤٹ سورس کی سلسلہ چل رہا تھا اور یہ بٹس کا لیٹر پچھلے سال گیا، اور وہاں سے جو سندھ گورنمنٹ نے نمائندہ بھی مقرر کیا جس کو ہم آپ کو بھی پرووائڈ کر چکے، تو اس وقت تو سی بی کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور نہ احتجاج جو ہے اچانک جو ہے یہ شروع ہو جانا، کیونکہ آئے دن میڈیکل کا بھی بند ہو جاتا ہے، پیسے نہیں گئے، پیسے نہیں ہوئے. تو اس میں ایک سہولت ہم سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں ایک سہولت ہوگی کہ یہ کہ پریمیم کی رقم سیمائی ہوگی یا جو بھی ہوگی چلی جائے گی، تو یہ علاج و معالجہ ہمارا جو ہے لوگوں کا صحیح ہونے لگے گا. اور اگر میڈیکل کے حوالے سے تو ہم نے یہ بات بھی صلاح الدین صاحب سے رکھی تھی، بلکہ ہم ان سے آپ کے چینل کے توسط کرتے ہیں کہ تمام یونینوں کو بلا کے ایک سسٹم بنا دیا جائے. اگر انشورنس کمپنی کو دیتے ہیں وہ بتائیں، اور اگر ادارے کے حوالے سے پرووائڈ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے ریٹائر ملازمین کے حوالے سے بھی، کہ ریٹائر آفیسرز ہیں یا امپلائز ہیں، ان کو جو ہے وہ کئی ہفتوں دھکے کھانے پڑتے ہیں. لازم بات ہے کہ 60 سال عمر کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں ہے. اگر احتجاجی سلسلہ اس طرح چلتا رہا تو یہ تو ایم ڈی صاحب ویسے بھی فیصلہ کر چکے، ادارہ فیصلہ کر چکا، یہ ہونے جا رہا ہے. تو اب سی بی اے اور یونینوں کو، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے، ایم ڈی صاحب اعتماد میں لیں، اور جو جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہمارے میڈیکل سسٹم کو جو تعطل نہیں آنا چاہیے. اب ہمارے یہاں جو ہے 1 مہینے بعد پھر تعطل آ جاتا ہے، جی پیمنٹ نہیں ہوئی، دیوا کو پیمنٹ نہیں ہوئی، فلاں کی پیمنٹ نہیں ہوئی، اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اور مشکل ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے واجبات کا مسئلہ، تو اسکریپ کی رقم کہاں گئی، سب سے بڑا معاملہ ہے اسکریپ. تو ہم نے تو یہ سی بی اے سے بھی سوال کیے ہیں، اور سی بی اے کی کمیٹی میں جو اسکریپ کی کمیٹی میں جناب چیئرمین سی بی اے شاہد احمد خان بھی اس میں شامل تھے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سی بی اے کے چیئرمین جو ہے بلا خوف و خطر اس صورتحال کو بغیر خوف کے جو ہے اوپن کریں کہ یہ اسکریپ کا معاملہ کیا تھا، اسکریپ کتنے کا بکا. انہیں تو ہر چیز کا علم ہے نا، یونین کے علم میں نہیں ہے، مگر وہ کمیٹی ممبر سے اسکریپ کی بولی میں بھی وہ شامل تھے. تو وہ اس سلسلے میں جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے وہ آ جائیں میدان میں. اور سی او صاحب سے جو ہے سی بی اے کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ وہ پیسوں کا سوال کرے کہ وہ پیسے کہاں گئے. صحیح. آخری بات، بس وقت ختم ہونا ہے پروگرام کا، مطالبہ آخری. مطالبہ ہمارا یہی رہے گا کہ ہمارے جب ریکوری اتنی بہترین ہو گئی، ہمارے ڈی ایم ڈی آر آر جی میں نے جو ہے کہ ریکوری صحیح کر دی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ ورلڈ بینک کی ایک خطیر رقم آئی ہے، اور 96 کے اندر جو ہے ورلڈ بینک کی ایک رقم آئی تھی جس سے گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا تھا. تو ہم ایم ڈی صاحب سے، کیونکہ سی ای او کے پاس اب فلی پاور ہے کارپوریشن کے حوالے سے جو بنی ہے واٹر کارپوریشن، تو وہ اور چیئرمین واٹر بورڈ مرتضی وہاب صاحب جو ہے، بس آخری بات کریں، اس میں سے جو ہے وہ 3-4 ارب روپے اگر لے لیں گے، صحیح 2 خرب میں سے، تو واجبات ادا ہو جائے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.